ریاستہائے متحدہ نے جزیرے کی قوم کے خلاف ایک ماہ سے جاری دباؤ کی مہم کے درمیان کیوبا سے متعلق بہت سی نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ جمعرات کو پابندیوں کا اقوام متحدہ کے ماہرین نے واشنگٹن کی جانب سے جزیرے پر ایندھن کی مؤثر ناکہ بندی کو توانائی کی بھوک کے مترادف قرار دینے کے چند گھنٹے بعد کیا تھا۔ انتباہ: اس کہانی میں جنسی حملوں کی تفصیل ہے جو کچھ قارئین کو پریشان کن لگ سکتی ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں نظر بند فلسطینیوں نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ گارڈز اور فوجیوں کی جانب سے تشدد اور جنسی تشدد سمیت غیر انسانی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ مالی میں مبینہ طور پر القاعدہ سے وابستہ جنگجوؤں کے حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ مسلح گروپوں کی جانب سے گزشتہ ماہ کے آخر میں وسیع پیمانے پر مربوط حملے شروع کرنے کے بعد سے سب سے مہلک حملہ ہے۔ جمعرات کو خبر رساں ادارے FP سے بات کرتے ہوئے مقامی سیکیورٹی اور انتظامی ذرائع کے مطابق موپٹی کے علاقے میں کوری کوری اور گموز زامی ذرائع کے موپٹی کے علاقے میں حملوں میں ایک روز قبل کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 3 ذرائع بشمول ایک امدادی کارکن، ایک سفارتکار اور ایک سیکورٹی ذریعہ علیحدہ طور پر نیوز ایجنسی رویٹرز کو بتایا کہ حملہ آوروں نے موپٹی میں 2 نامعلوم علاقوں کو نشانہ بنایا، جس میں بدھ کو کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس نے لبنان، غزہ اور ایران میں وسیع انخلا زون کے قیام میں امریکی فوج کے ممکنہ کردار کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کے سربراہ بریڈ کوپر کو لکھے گئے ایک قانون سازوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے احکامات ممکنہ طور پر ان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو امریکہ نے انسانی جنگ کے اردگرد تیار کرنے میں مدد کی ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یورپی یونین کو مجوزہ تجارتی معاہدے کی تعمیل کے لیے 4 جولائی تک کا وقت دے رہے ہیں، ورنہ امریکہ بلاک پر محصولات بڑھا دے گا۔ جمعرات کو ٹرمپ کا اعلان اس کے بعد ہے جسے انہوں نے یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین کے ساتھ ایک زبردست کال کہا ہے۔ نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن نے منگل کو کہا کہ بعد ریلیز ہونے والی 2026 ٹیسلا ماڈل آئی پہلی گاڑی ہے جو ایڈوانس ڈرائیور اسسٹنس سسٹمز کے لیے ایجنسی کے نئے بینچ مارک کو پورا کرتی ہے۔ ایجنسی کے حفاظتی درجہ بندی کے پروگرام میں 4 پاس فلٹرز شامل کیے گئے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے گاڑی کی خودکار ایمرجنسی بریک، بلائنڈ اسپاٹ وارننگ، بلائنڈ اسپاٹ انٹروینشن اور لین اسسٹ ایک ایسی خصوصیت جو گاڑی کو لین میں رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ جمعرات کو اوپن AI نے ٹرسٹڈ کانٹیکٹ کے نام سے ایک نئی خصوصیت کا اعلان کیا جو کسی قابل اعتماد تیسرے فریق کو خبردار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر بات چیت میں خود کو نقصان پہنچانے کا ذکر کیا ہے۔ اکاؤنٹ میں کسی دوسرے شخص کو بطور قابل اعتماد رابطہ نامزد کرنے کی اجازت دیتی ہے، جیسے کہ کوئی دوست یا خاندان کا رکن۔ ایسے معاملات میں جہاں بات چیت خود کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اوپن ایپ صارف کو اس رابطے تک پہنچنے کی ترغیب دے گا۔ یہ رابطے کو ایک خودکار اوریٹ بھی بھیجتا ہے جو انہیں صارف کے ساتھ چیک ان کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اوپن AI کو اپنے چپوٹ سے بات کرنے کے بعد خودکشی کرنے والے لوگوں کے خاندانوں کی طرف سے مقدمات کی لہر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ متعدد معاملات میں خاندانوں کا کہنا ہے کہ چیٹ GPT نے اپنے پیارے کو خود کو مارنے کی ترغیب دی یا اس کی منصوبہ بندی کرنے میں ان کی مدد بھی کی۔ AI میں خلل بہت سی لیگسی ساز کمپنیوں پر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ HR ٹیک کے کئی اسٹارٹ اپ فروغ پذیر ہیں۔ ان کمپنیوں میں سے ایک چھوٹے کاروباری پہ رول فراہم کرنے والا گستو ہے۔ 14 سالہ کمپنی جس کی آخری قیمت 9 بلین سے زیادہ تھی نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اس نے اس سال کے شروع میں 1 بلین کی آمدنی سے تجاوز کر لیا ہے۔ بہت سے اسٹارٹ اپس کے برعکس جو سالانہ ریکرنگ ریونیو کی اطلاع دیتے ہیں، آنے والے 12 مہینوں میں ان کے معاہدوں کی قدر کا تخمینہ گسٹو کا اعداد و شمار پچھلے 12 مہینوں میں کمائی گئی اصل آمدنی کی نمائندگی کرتا ہے۔ منگل کو ایجوکیشن ٹیک دیو انسٹرکچر نے ڈیٹا کی خلاف سے ورزی کا انکشاف کیا، جہاں ہیکرز نے طلباء کی نجی معلومات بشمول ان کے نام، اساتذہ اور طلباء کے درمیان بھیجے گئے پیغامات کو چرایا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہیکرز پھر سے انسٹرکچر سے سمجھوتا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس بار کمپنی کے
پلیٹ فارم کینوس پر کئی اسکولوں کے لاگ ان پیجز کو ڈیفیز کر رہے ہیں، جس سے اسکولوں کو کورس ورک اور اسائنمنٹس کا انتظام کرنے اور طلباء کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ سویڈش اسٹارٹ پٹ نے کچھ غصے سے بھرے سوشل میڈیا پوسٹرز کے لیے نوٹس حاصل کیا ہوگا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے ایک اور اسٹاک ہوم اسٹارٹ اپ بن گیا ہے۔ پٹ کی قیادت یورپی اسکوٹر کمپنی وہ کے شریک بانی کر رہے ہیں، جن میں وہ کے سی ای او فریڈرک ہیلم شامل ہیں اور ابری کے ساتھ سابق عزتل اور کلانا انجینئرز بھی شامل ہیں، اور اب اسے اصولحس کی حمایت حاصل ہے جو اسٹارٹ اپ کے 16 ملین سیڈ راؤنڈ کی قیادت کر رہا ہے۔ اسٹاک ہوم جو ایبل کا گھر بھی ہے، ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں اصولحس اگلے یورپی ایک تنگا والا کی تلاش میں سرگرم ہے۔ چین عالمی سفارتکاری میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے بشمول مشرق وسطی۔ 2023 میں اس نے ریاض اور تہران کے درمیان سفارتی تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے میں مدد کی۔ خلیجی ریاستیں اقوام متحدہ کی سلام کونسل کی ایک قرارداد پر زور دے رہی ہیں، جس میں ایران کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ آبنائے ہرمز میں بھری جہازوں پر حملے نہیں روکتا، غیر قانونی ٹول لگانا بند کر دیتا ہے اور تمام بارودی سرنگوں کے مقام کو ظاہر کرتا ہے، تاکہ جہاز رانی کی تاب کرتے ہوئے جمعرات کو اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے قطر، بحرین اور متحد کاروں نے تنگابی گزرگاہ پر جنگ سے پہلے کی ٹریفک کی سطح کو دوبارہ شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس کے ذریعے عالمی توانائی کی برآمدات کا تقریباً 5واں حصہ امن کے وقت میں گزرتا ہے۔ صومالیہ کے قریب بحری قزا کی ایک بار پھر بڑھ رہی ہے۔ 20 اپریل سے کم از کم 3 بحری جہاز صومالی پانیوں سے اور ایک یمنی ساحل کے قریب ہائی جیک کیا جا چکا ہے۔ ضبط شدہ جہاز سے ملاح کا صوتی نوٹ آن لائن پھیل گیا ہے، جیسا کہ ایران کی جنگ نے خطے کو ہلاک کر رکھ دیا ہے۔ کیا یہ جہاز کے اہم راستوں پر حملوں کو ہوا دے رہا ہے؟ اس قسط میں اوپن اے آئی کو ختم کرنے کے لیے ایلون مسک کی قانونی کوشش اس بات پر منحصر ہو سکتی ہے کہ کس طرح اس کی غیر منافع بخش ذیلی کمپنی فرنٹیئر لیب کے بانی مشن کو یقینی بنانے کے لیے مصنوعی جنرل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھاتی ہے یا اس میں کمی لاتی ہے۔ جمعرات کو اوکلینڈ، کیلیفورنیا میں ایک وفاقی عدالت نے ایک سابق بورڈ کارکن کو سنا کی کمپنی کی جانب سے اے آئی مصنوعات کو مارکیٹ میں دھکیلنے کی کوششوں نے اے آئی کی حفاظت کے لیے اس کی وابستگی سے سمجھوتا کیا۔ کمپنی نے جمعرات کو اعلان کیا کہ پرپلیکسٹیز پرسنل کمپیوٹر، اوپن کلاو اور دیگر مقامی ایجنٹوں کے لیے اس کا جواب اب اس کے ڈیسک ٹاپ کے ذریعے تمام ایک صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ ایک یاد دہانی کے طور پر پرسنل کمپیوٹر پرپلیکسٹی کے لیے دستیاب ہے۔ ملٹی ماڈل ڈیجیٹل ورکر پر ایک توسیع ہے۔ ماڈل ڈیجیٹل ورکر ایک توسیع ہے جس جہاں کر پرپلیکسٹی کمپیوٹر ڈب کیا گیا ہے۔ یہ پرسنل کمپیوٹر اس دوران ان صلاحیتوں کو آپ کے اپنے آلے میں لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایلیکیشنز اور کنیکٹرز کے ساتھ ساتھ ویب تک رسائی کی اجازت دے کر ایسا کرتا ہے تاکہ انفرادی صارف کے ذاتی ملٹی سٹیپ ورک فلو کو ہینڈل کیا جا سکے۔ جرمنی کے وزیر خزانہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں غیر ذمہ دارانہ جنگ کو ان کے ملک کی متوقع ٹیکس آمدنی میں بڑی کمی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ لارس کلنگبیل نے کہا کہ خطے میں امریکی صدر کے اقدامات سے عالمی توانائی کا جھٹکا لگا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے عراق کے نائب وزیر تیل علی مارج الباہدلی پر ایران کو تیل فروخت کرنے میں مبینہ طور پر مدد کرنے کے الزام میں پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول آفس نے کہا کہ وہ ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے کارروائی کر رہا ہے، کیونکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان معاہدے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت کے ڈرپوک آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ امریکی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کولوراڈو میں غزہ میں قید اسرائیلی اسیران کی حمایت میں جمع ہونے والے مظاہرین پر حملہ کرنے والے محمد سلیمان نے قتل کے الزامات کا اعتراف کر لیا ہے۔ جمعرات کو اس درخواست کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے سلیمان کے خاندان کو ملک بدر کرنے کی کوششیں بند کرنے کے لیے نئے مطالبات کیے گئے، جن کے حکام نے کہا ہے کہ انہیں اس حملے کے بارے میں پہلے سے کوئی علم نہیں تھا، جس کی انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے۔ برازیل کے صدر لوئز اناسیو لولا دا سلوا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، جس میں تجارت، سلامتی اور اہم معدنیات پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ لولا اپنے چٹانی تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لولا اور ٹرمپ کے درمیان جمعرات کی ملاقات دنیا کی 2 ممتاز ترین شخصیات کو ان کے شدید نظریاتی اختلافات کے باوجود اکٹھا کیا۔
بیروت لبنان پر اسرائیل کے حملے اور لبنانی حکومت پر ایران نواز شیعہ تحریک حزب اللہ کو طاقت کے ذریعے غیر مسلح کرنے کی کوہوا دینے کے لیے دباؤ اندرونی کشیدگی کو بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کمیونسٹ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی حکمت عملی کے طور پر اس تقسیم پر جھک رہا ہے۔ فرقہ وارانہ اور سیاسی اشتعال انگیزیوں کے حالیہ سلسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مزید کہتے ہیں کہ حکمت عملی کام کر رہی ہے۔ اسرائیل کی اپوزیشن متحد ہو کر وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو آئندہ انتخابات میں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سابق وزرائے اعظم نفتالی بینٹ اور ایلابڈ افواج میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ جنگ اور اسرائیل کی مستقبل کی سمت پر گہری تقسیم برقرار ہے۔ جیسا کہ مہینوں کی جنگ اور سیاسی انتشار کے بعد نیتن یاہو پر دباؤ بڑھ رہا ہے، کیا اپوزیشن واقعی اقتدار سنبھال سکتی ہے؟ اس قسط میں باقاعدہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے اور کارپوریشن صرف بدنیتی پر مبنی ہیکرز کا شکار نہیں ہیں۔ اوقات ہیکرز خود ہی ہیک ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک غیر معمولی ہیکنگ مہم میں ہوا، جہاں ہیکرز کے ایک نامعلوم گروپ نے پہلے سے ہی ٹیم PCP کے نام سے مشہور سائبر کرائم گروپ کے ذریعے سمجھوتا کیے ہوئے سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ سائبر سیکیورٹی فرم سینٹینل-1 کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق ایک بار جب ہیکرز ان سسٹمز میں داخل ہو گئے تو انہوں نے فوری طور پر ٹیم PCP ہیکرز کو باہر نکال دیا اور ان کے ٹولز کو ہٹا دیا۔ ٹاک ہوم پر مبنی ویب کوڈنگ پلیٹ فارم لو ایبل ایک فلکیاتی شرح سے آمدنی میں اضافہ کر رہا ہے، اور ایسا کچھ کر رہا ہے جس پر کچھ امریکی کمپنیاں سٹارٹ اپ یا دوسری صورت میں غور بھی کریں گی۔ رضاکارانہ طور پر تمام ملازمین کے لیے ان کے کام کی سالگرہ پر سالانہ 10 تنخواہ میں اضافے کا وعدہ کرنا۔ امریکی کارپوریٹ دنیا میں ملازمین کو عام طور پر بلٹ ان اضافہ نہیں ملتا جب تک کہ وہ اتحاد نہ کر لیں، اور اس کے باوجود بورڈ میں 10 اضافہ عام طور پر ایک معاہدے کے کئی سالوں میں پھیلا ہوا ہے جو کہ سالانہ ڈیلیور نہیں کیا جاتا ہے۔ کیا ڈیٹنگ ایپ کی خرابی آخرکار سوائپ کو ختم کر دے گی؟ بمبل کے لیے کم از کم ایسا لگتا ہے۔ جمعرات کو آکسس کے ساتھ ایک انٹرویو میں بمبل کے CEO وٹنی وولفرڈ نے تصدیق کی کہ بمبل 2010 کی ڈیٹنگ ایپس کی واضح خصوصیت سوائپنگ سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اسلام آباد وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے جمعرات کو علاقائی بحران کے باوجود اقتصادی ترقی اور مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اہداف حاصل کرنے پر متفقہ طور پر امید ظاہر کی۔ یہ پیش رفت جمعہ کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی جانب سے ایک $2 بلین سے زائد مالیت کی تقسیم کی متوقع منظوری اور 15 مئی کو اگلے سال کے بجٹ کی تشکیل کے لیے ایک اور مشن کے طے شدہ دورے کے درمیان سامنے آئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کے ضلع ٹونک کے گاؤں صفدر کے قریب جمعرات کی شام کو نامعلوم مسلح ملزمان نے ریسکیو 1122 کے 3 اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ یہ بات پولیس اور انتظامی ذرائع نے بتائی۔ ڈپٹی کمشنر تنویر احمد نے واقعے کی تصدیق کی ہے، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ باجوڑ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں جمعرات کی شام سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 بچے جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ تحصیل واڑہ مامند میں جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب سیکورٹی فورسز علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن کر رہی تھیں۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلیٰ ڈیموکریٹک قانون ساز حکیم جیفریز کے خلاف تشدد پر اکسانے کے مجرمانہ الزامات عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف قانونی نظام کو استعمال کرنے کے لیے اپنے دباؤ کو بڑھاتے ہوئے کہا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کی جس میں ایوان نمائندگان میں اقلیتی رہنما کے ماضی کے تبصروں کو وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشائیہ پر فائرنگ کے واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، جس میں استغاثہ کے مطابق امریکی صدر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزارت خزانہ نے عراق کے نائب وزیر تیل علی معرج البہدلی اور ایران نواز گنوں پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کو تیل فروخت کرنے میں لگاتے ہوئے پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے کہا کہ ایک بدماش گروہ کی حکومت ان وسائل کو لوٹ رہی ہے جو بجا طور پر عراقی عوام کے ہیں۔ خزانہ خاموش نہیں رہے گا کیونکہ ایران کی فوج امریکہ اور ہمارے شراکت داروں کے خلاف دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے عراقی تیل کا استحصال کر رہی ہے۔ شمالی آئرلینڈ میں باوقار نارتھ ویسٹ 2 سپر بائیک سالانہ ریس کے لیے کوالیفائی کرنے کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا ہے۔ ریس کے منتظمین کولرین اور ڈسٹرکٹ موٹر کلب کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صبح کے سپر بائیک کوالیفائنگ سیشن کے دوران انودوسو کورس کے اسٹیشن کارنر پر ایک واقعہ کے بعد ایک مدمقابل کی موت ہو گئی۔